جہاد وہ کرے گا جو آفیسر بیٹھے ہوئے سامنے نوجوان لڑکیاں جو ہے اپنے سینے دکھا رہی ہوں، منجرے کر رہی ہوں، ناچ ناچ کر ان کو دکھا رہی ہوں، کیا یہ قوم جہاد کرے گی؟ میرے موبائل کے اندر گندے گانے، میرے موبائل کے اندر گندی ویڈیو، میری بچیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہم سب کا جتنا معاشرہ ہے شام تک جو ہے، شام سے لے کر فجر ہونے تک جو ہے وہ غیروں کی تہذیب کو دیکھ کر ناچتا رہے، اس طرح کی کرتوت کرتا رہے، کیا ہم یہودیوں اور عیسائیوں پر غالب آ جائیں گے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو کیا ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے؟ ہم مٹا ڈالیں گے؟ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، نہ ہماری شکل میں اسلام نظر آئے، نہ عقیدے میں اسلام نظر آئے، نہ لباس کے اندر اسلام نظر آئے، نہ شادی میں اسلام نظر آئے، نہ ہمارے کسی بھی کلچر کے اندر جو ہے ہماری ایک چیز بتا دو جس کے اندر خالص ہمیں اسلام نظر آتا ہے۔ ہمارے بولنے میں، ہمارے کاروبار کرنے میں، ہماری تجارتیں کرنے میں، معاملات کو سنوارنے میں، بچیوں کو بیانے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اسلام کو کبھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھا ہے؟ آج امت مسلمہ ذلیل و رسوا ہو چکی ہے، اسلام کو پس پشت ڈال دی ہے اور دعوے کر دیں۔ اور دیکھو میرے عزیز بھائیو، دیکھو اللہ کی قسم، دیکھو مسلمان کیسے مسلمان ہیں جن کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، اللہ نے اس کو کیسے ظاہر کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ خبیث کو، پلید کو پاک سے الگ کر دے گا۔ ہمارے مسلمان ہیں نا، وہ اب اس کو کیا کہا جائے، وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں 6 لاکھ علماء کا، اکیلے ہی اپنے آپ کو کہتا ہے 6 لاکھ علماء کا وارث ہوں۔ جب فلسطینیوں پر بم برسائے جا رہے تھے تو وہ کہتا تھا کہ فلسطینی مجاہدین سے اور فلسطینی بھائیوں سے ہماری گزارش ہے وہ انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ لعنت ہو اس انسان کے اوپر، لعنت ہو۔ اب اپنا تحفظ لینے کے لیے دوسرے بیان دیتے ہیں، اللہ تم کو، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، جس طرح کی تمہاری سوچ ہے اللہ تم کو غرق کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تم یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بیان دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، ایک عورت تھی جو رو رہی تھی، صدام نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جب اس کی فریاد سنی، راتوں رات اسرائیل کے اوپر میزائل داغ دیے۔ صبح کو پتہ ہے اس نے کیا بیان دیا تھا؟ اپنی مونچھ کو پکڑ کر اس نے کہا تھا کوئی دنیا کی طاقت میری مونچھ کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ یہ مسلمانوں کے ہیرو تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچی کو لایا گیا، اس کے سر پر پتھر مارا گیا تھا، اور مارنے والا کون تھا؟ یہودی، اور لالچ میں آیا تھا کہ بچی نے جو ہے وہ چاندی کو پہنا ہوا تھا کہ اس کو قتل کرتا ہوں اور چاندی حاصل کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اس بچی کو لایا گیا، آپ نے پوچھا تمہیں قتل کس نے، تمہیں یہ پتھر کس نے مارا ہے؟ اس نے مارا ہے؟ نہیں۔ اس نے مارا ہے؟ نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تیسری دفعہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اس یہودی نے مارا ہے، اس چھوٹی سی بچی نے کہا ہاں مجھے اس یہودی نے پتھر مارا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس یہودی کو 2 پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ ہمارے سب سے بڑے لیڈر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی کو 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہے؟ اور بنو قینقاع کے بازار کے اندر ایک مسلمان عورت آئی تھی نا، ایک آئی تھی نا عورت، ایک یہودی سنار کے پاس سامان خریدنے کے لیے، اس یہودی نے کہا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، کہا نہیں۔ جب عورت وہاں سے جانے لگی، پہلے اس کے کپڑے کو اس نے زمین کے ساتھ باندھ دیا، جب وہ کھڑی ہوتی ہے اس کے چہرے سے کپڑا اترتا ہے، اس نے کہا واہ اسلام، اسلام کدھر چلا گیا؟ کبھی سوچا کرو یہ الفاظ کیا ہیں؟ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہم پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ آج کا خطبہ 2-4 منٹ آگے چلا جائے گا، مجھے پتہ ہے 2 منٹ آگے جائے سب کی نظریں ادھر ہوتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو یاد رکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا اسلام کدھر چلا گیا؟ ایک مسلمان کی عزت لوٹی جائے تو سب سے پہلا جو حرف آتا ہے وہ اسلام کے اوپر آتا ہے، اور اسلام کو ماننے والے جو ہیں ان کے اوپر آتا ہے۔ ان کی غیرت کدھر چلی گئی ہے؟ ان کی جوانیاں کدھر چلی گئی؟ ایک صحابی پاس کھڑا تھا، اس نے اپنے خنجر کے ساتھ اس یہودی کی گردن کو کاٹ دیا، سارے یہودیوں نے مل کر اس صحابی کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اس صحابی کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے فرمایا ایک قافلہ تیار کرو، ایک قافلہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد یہ جو یہودی ہیں ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ میرے محترم بھائیوں باتیں تو بہت کرنے والی ہیں، بہت باتیں کرنے والی ہیں، صرف 1-2 چیز کا جواب دے دیجئے گا۔ فلسطین کے اوپر کس قدر بمباری ہو رہی ہے، کس قدر مسلمان شہید ہو رہے ہیں، کس قدر کٹ رہے ہیں مسلمان، جل رہے ہیں مسلمان۔ اللہ کی قسم ذرا کبھی الجزیرہ کے اندر جا کر، یہ ہمارا بکاؤ میڈیا، یہ لعنتی وہ چیز دکھا نہیں سکتے جو تم کو الجزیرہ دکھائے۔
الجزیرہ عرب کا اپنا چینل ہے، کبھی اس کو کھول کر دیکھنا۔ رونا بھی جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک انسان مصنوعی روتا ہے، ایک انسان روتا ہے چیخو پکار کرتا ہے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ایک ایسا انسان جس پہ اتنا ظلم ہوتا ہے وہ روتا تو ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں مگر اس کی آہو بکا بند ہو جاتی ہے۔ ایسے رو رہے ہیں وہ لوگ، ایسے رو رہے ہیں فلسطینی، اپنی بچیوں کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے بیٹوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور فلسطین کے مردہ خانوں کے اندر لاشیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ فلسطین کے مردہ خانوں کے اندر لاشیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخری بات کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے۔ پچھلے ہفتے سے اسرائیل نے فلسطین کے اوپر بمباری شہید کی ہے۔ کتنے ہمارے ایسے نوجوان ہیں اس دفعہ وہ میچ دیکھتے رہے تھے پوری توجہ کے ساتھ۔ کیا ہم بے غیرت نہیں ہیں؟ ہمارے اندر غیرت ہے؟ میرا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے سامنے میری بہن کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، اس کے سر سے کپڑے کو اتارا جا رہا ہے، اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور میں پھر بھی اس چیز کو سکپ کرتا ہوں، آگے میچ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں؟ کیا ہمارے اندر اسلام باقی ہے؟ یاد رکھنا، ایسے مسلمان کبھی بھی ان کی مدد کے لیے پہنچ نہیں سکتے جو اپنی اصلاح نہیں کرتے، جو اپنے کردار کو نہیں بدلتے، جو اپنی سوچ کو نہیں بدلتے۔ اللہ کی قسم اتنا دکھ ہوا تھا، فلسطینی مسلمان جل رہے ہیں اور ہمارے نوجوان میچ دیکھ رہے ہیں، ادھر بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، فلانے نے چھکا مار دیا، چوکا، لعنت ہو تمہارے اوپر، تمہاری جوانیوں کے اوپر لعنت ہو، تمہاری زندگیوں کے اوپر۔ تم چھکے چوکے دیکھتے رہے، وہ تمہاری عزتیں لوٹ کر چلے گئے، انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہر چیز کو، انبیاء کی سرزمین کو دبا گئے، بیت المقدس، مسجد اقصی، مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی، اور تم ویڈیو گیم دیکھتے رہے، تم کھیلتے رہے، تم اپنے تماشوں میں مگن رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کے اندر آ کر آخری بات جو فرمائی تھی، فرمایا میرے صحابہ ان کے لیے جہاد کی تیاری کرو، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہے کہ وہ جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ قتال کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھنا جو چیز واللہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا جو دل ہے، سچی بات ہے، خون کے آنسو روتا ہے، ہمیں یہ زندگی بے سود زندگی لگتی ہے جس زندگی کے اندر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت نہ کر سکے۔ آج جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، اگر وہ کھڑے نہ ہوئے، اگر انہوں نے ساتھ نہ دیا، کل قیامت کا دن ہوگا جدھر ان کے گریبانوں پر وہ ہاتھ ڈالیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالیں گے کہ اللہ نہ انہوں نے ہمیں جانے دیا، نہ یہ خود نکلے، حالانکہ انفروا خفافا وثقالا، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے۔ اللہ تو ان کو کہتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے تو ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم نے بھی نکلنا ہے، مدد کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔